اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہمارا سبق ہے جس کا ہیڈ لائن ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا اسے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کہتے ہیں، پیدا کی ہوئی چیز۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان گنت اور بے شمار چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ہمیں ان سب کا نام اور کام معلوم نہیں، البتہ جن بعض چیزوں تک ہمارے علم کی رسائی ہے ان کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ 3 طرح کی چیزیں ہیں۔ کیا ہیں؟ حیوان، نبات، جماد۔ حیوان اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں جان ہوتی ہے اور اس کا جب جی چاہے چل پھر سکتی ہے، جیسے گھوڑا، اونٹ، خچر، گدھا، ہاتھی، شیر، چیتا، بھیڑیا، بیل، گائے، بھینس، بندر، بلی، چوہا، سانپ، کھنکھجورا، طوطا، مینا، کبوتر، ہدہد، مچھلی، کیکڑا، کچھوا، چینٹی، مکھی، مچھر وغیرہ۔ ان میں ایک ایک کو حیوان اور کئی ایک کو حیوانات کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک ہو، کسی ایک کے بارے میں کہیں گے تو حیوان کہیں گے واحد، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو حیوانات کہتے ہیں۔ حیوانات یہ جمع ہے، واحد اور جمع، سنگل اور پلورل، ایک اور انیک، جسے ہندی میں ایک اور انیک کہتے ہیں اور انگلش میں سنگل اور پلورل کہتے ہیں، اور اردو میں، عربی میں واحد اور جمع کہتے ہیں۔ انسان اور جنات بھی حیوان ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مخلوق کو دیگر حیوانات پر، دوسرے حیوانات پر فضیلت دی ہے، اس لیے اپنی بول چال میں ان کے لیے حیوان کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ نبات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، اپنے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جا نہیں سکتی، مگر اپنی جگہ پر رہ کر بڑھتی اور پھیلتی ہے، جیسے آم، جامن، املی، نیم، برگد وغیرہ کے پودے، اور ککڑی، کھیرا، خربوزہ، تربوزہ، کوہڑا، سرپیتا، نینوا، لوکی، دوب وغیرہ۔ بیلیں، اس قسم کی چیزوں کو نبات کہتے ہیں۔ جماد اس مخلوق کو کہتے ہیں جس میں نہ تو جان ہوتی ہے، نہ زمین سے اگتی ہے، نہ درختوں کی طرح بڑھتی ہے، جیسے مٹی، آگ، ہوا، کنکر، پتھر، لوہا، سونا، چاندی، تانبا، نمک وغیرہ۔ اس قسم کی چیزوں کو جمادات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حیوان، نباتات اور جمادات کو کس لیے پیدا فرمایا؟ ہم سے سنو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان پر بڑا رحیم و مہربان ہے۔ اس نے زمین کا فرش بچھایا تاکہ انسان اس پر رہے سہے، چلے پھرے، اس پر کھیتی کرے۔ اللہ پاک نے زمین و آسمان کے درمیان ہواؤں کا سمندر رکھا تاکہ انسان اس میں سانس لے کر تر و تازہ رہے۔ رب العالمین نے پانی پیدا کیا تاکہ انسان اس سے اپنی پیاس بجھائے، جب جی چاہے نہائے دھوئے، اپنے گندے اور ناپاک کپڑے صاف ستھرے کرے، ضروریات کے وقت اپنے کھیتوں کی آب پاشی کرے، یعنی اپنے کھیتوں میں پانی دے۔ خدائے تعالیٰ نے گھوڑے، اونٹ، خچر وغیرہ پیدا کیے
تاکہ انسان ان جانوروں پر سوار ہو کر جہاں چاہے آ جا سکے اور اپنے اسباب و سامان ان پر لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بیل بھینسیں پیدا کیے تاکہ انسان اس کے ذریعے سے کھیتوں کی جوتائی کر سکے، اس کو اپنی گاڑیوں میں جوت کر جہاں چاہے اپنی گاڑیاں لے جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بکری، بھیڑ، اونٹ، گائے، بھینس وغیرہ پیدا کی تاکہ انسان ان جانوروں سے دودھ حاصل کرے، دودھ سے گھی، مکھن، دہی تیار کرے اور جب چاہے ان جانوروں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھائے۔ اللہ پاک نے زمین سے طرح طرح کے اناج مثلاً جو، گیہوں، چنا، ارہر، مسور، مٹر وغیرہ اگائے تاکہ انسان ان غلوں کو اپنی خوراک بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے میوے یعنی پھل مثلاً سیب، ناشپاتی، آم، لیچی، خربوزہ، تربوزہ، سنترا، انگور، کشمش وغیرہ پیدا کیے تاکہ انسان ان پھلوں کو استعمال کر کے اپنے جسم کو توانا اور دل و دماغ کو قوی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے سونا، چاندی، لوہا، تانبا، الومنیم وغیرہ دھاتیں پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان دھاتوں سے اپنے سینکڑوں کام نکالے۔ بچوں، اللہ تعالیٰ نے جس قدر احسان انسانوں پر کیے ہیں اور جتنی نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں، اگر کوئی ان کا شمار کرنا چاہے تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہر انسان خدائے تعالیٰ کی لاکھوں نعمتوں اور احسانوں کے اندر سر سے پیر تک ڈوبا ہوا ہے، اس لیے انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے، اس کو اپنا مہربان مالک جانے، اس کے احسان کا اقرار کرے، ہر دم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہے، اس کی بندگی سے کبھی منہ نہ موڑے۔ اب دیکھیے یہاں کچھ معانی دیے گئے ہیں، کچھ لفظ ہیں اور ان کے معانی ہیں۔ رسائی، پہنچ، توانا، ٹھوس، نعمتیں، بہت سی نعمت، استعمال، کام میں لانا، لفظ کا استعمال، لفظ کا بولنا، آبپاشی، سینچائی، نعمت، آرام دینے والی چیز، احسان، بھلائی کا برتاؤ، نیک سلوک، پھل کا استعمال، پھل کھانا، قوی، مضبوط، طاقتور۔ سوالات۔ نمبر 1، بالو، چونا، پان، ڈلی، میڈک، ان میں کون نبات ہیں اور کون حیوان اور جماد؟ بالو، چونا جماد ہے، ڈلی، پان نبات ہے اور میڈک جو ہے یہ حیوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کس لیے پیدا فرمائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جماد، حیوان اور نبات کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ انسان اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ نمبر 3، پانی سے انسان کیا فائدے حاصل کرتا ہے؟ پانی سے انسان ہزاروں لاکھوں فائدے حاصل کرتا ہے۔ پیاس لگتی ہے تو اسے پیتے ہیں، بدن گندا ہو جاتا ہے تو اسی سے نہاتے ہیں، اسی سے کھانا بناتے ہیں، اسی سے کپڑے دھوتے ہیں، اور غرض کے دنیا بہت سارے ایسے کام ہیں جو پانی سے کیے جاتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو انسان پیاس سے مر جاتا۔ تو ناظرین، اس سبق میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے انسانوں پر اتنا زیادہ ہے کہ انسان چاہ کر بھی اس کے ایک احسان کا بدلہ، ایک نعمت کا بدلہ پوری زندگی میں ادا نہیں کر سکتا، پوری زندگی میں ایک نعمت کا بدلہ بھی ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اتنے احسان کیے ہیں، اتنی نعمتیں انسانوں کو دی ہیں کہ ایک نعمت کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو
لا تحصوہا، تو تم اسے گن نہیں سکتے، اسے شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم کے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ اگر جسم کا ایک حصہ کام کرنا بند کر دے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے، انسان صحیح سے چل نہیں سکتا، صحیح سے پھر نہیں سکتا، صحیح سے بات نہیں کر سکتا، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں احسان انسانوں پر کیے ہیں، جو انسان اگر چاہے تو ان تمام احسانوں میں سے صرف ایک احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ایک احسان کا بدلہ انسان پوری زندگی میں نہیں چکا سکتا۔ تو اب انسان پر یہ لازم ہوتا ہے، انسان پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس رب نے اتنے سارے احسانات ہم پر کیے ہیں، تو اب ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس رب کے ان احسانات کو یاد کریں اور اس رب کا شکر ادا کریں، اور اس رب نے ہمیں جو حکم دیا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کو کہا ہے، جس طرح زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارے، اس کی فرما برداری میں زندگی گزارے اور اس کی نافرمانی سے بچے۔ تو ناظرین، آج کے سبق میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔